مشق نمبر 4 یونٹ نمبر 10 تا 12 سوال نمبر 1 لوک کہانی اور عام کہانی میں کیا فرق ہے؟ غریب کسان پنجابی لوک کہانی کا خلاصہ بیان کریں۔ جواب، لوک کہانی کی تعریف۔ لوک اور لوگ ایک ہی بات ہے۔ لوک کہانیوں سے مراد وہ کہانیاں ہیں جو لوگوں نے اپنے باپ دادا سے سنی اور وہ نسل در نسل منتقل ہوتی گئیں۔ ان قدیم سنی سنائی کہانیوں کو لوک کہانیاں کہتے ہیں۔ ہر لوک کہانی کسی خاص علاقے یا واقعے سے جڑی ہوتی ہے۔ لوک کہانی اور عام کہانی میں فرق۔ لوک کہانی اور عام کہانی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی کہانی کو کہتے ہیں۔ لوک کہانی کی خصوصیات۔ لوک کہانی کی نمایاں خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ کہانیاں چونکہ بہت پرانی ہیں اس لیے ان کے مصنفین کے نام معلوم نہیں ہیں۔ نمبر 2، لوک کہانی بڑی سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، اس میں ایچ پیچ کم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، لوک کہانی کا تعلق کسی خاص علاقے سے ہوتا ہے، اس لیے کہانی میں اس سرزمین اور وہاں کے لوگوں اور ان کے رہن سہن، رسم و رواج اور عادات وغیرہ کی جھلک ضرور موجود ہوتی ہے، یعنی کہانی میں اس خاص علاقے کا ایک مقامی رنگ ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 4، بعض لوک کہانیاں سچی بھی ہوتی ہیں اور بعض تاریخی واقعات بھی لوک کہانیوں کی طرح مشہور ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ان لوک کہانیوں کو تحریری شکل میں بہت بعد میں لایا گیا ہے۔ نمبر 6، اکثر شاعروں نے ان مشہور کہانیوں کو نظم بھی کیا ہے۔ غریب کسان کا خلاصہ۔ غریب کسان دو سگے بھائیوں کی کہانی ہے جس میں چھوٹا بھائی غریب تھا اور بڑا بھائی امیر۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ہر وقت یہ طعنے دیتا تھا کہ تم کبھی امیر نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے مقدر میں ہی غربت لکھی ہوئی ہے۔ چھوٹا بھائی ان طعنوں سے تنگ آ کر سوچتا ہے کہ اسے شہر جا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کا محل تیار ہو رہا ہے، لیکن محل ایک طرف سے بنتا ہے تو دوسری طرف سے گر جاتا ہے۔ غریب کسان یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اتنے میں بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے، اور جب وہ اپنا مقصد بتاتا ہے تو بادشاہ اسے مقصد میں کامیابی کی دعا دے کر کہتا ہے کہ کسی سے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ میرا محل کیوں گر رہا ہے۔ غریب کسان بادشاہ سے وعدہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ راستے میں اسے دریا ملتا ہے۔ دریا کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سے ایک کچھوا نکلتا ہے۔ کچھوا بھی اسے کامیابی کی دعا دے کر کہتا ہے کہ میرے سینے میں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، کسی سے پوچھ کر بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر کچھوا اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کرا دیتا ہے۔ راستے میں غریب کسان کو بھوک ستاتی ہے تو اسے ایک آلوچے کا درخت نظر آتا ہے۔ وہ آلوچے توڑ کر کھاتا ہے تو آلوچے کڑوے ہوتے ہیں۔ وہ اس درخت کی شاخوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی اور مسافر کڑوے پر نہ کھائے، تو درخت کہتا ہے میں خود بھی بہت پریشان ہوں کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پھر درخت اسے کامیابی کی دعا دے کر کہتا ہے کہ معلوم کر کے بتاؤ کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہے۔ غریب کسان اس سے بھی وعدہ کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ راستے میں ایک جھوپڑی نظر آتی ہے جس میں وہ آرام کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، تو وہاں ایک فقیر ہوتا ہے جو 12 سال جاگتا ہے اور 12 سال سوتا ہے۔ غریب کسان کے داخل ہونے کے کچھ روز بعد وہ فقیر جاگ جاتا ہے اور کسان سے اس کے آنے کا مقصد پوچھ کر اسے واپس لوٹ جانے کا کہتا ہے۔ غریب کسان کہتا ہے کہ میں نے 3 وعدے کیے ہیں، میں ان سوالوں کے جواب دیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ فقیر وہ سوال پوچھتا ہے اور اس کے جواب کچھ اس طرح دیتا ہے۔ نمبر 1، آلوچے کا درخت کے پھل اس لیے کڑوے ہیں کہ اس کے جڑ میں خزانہ ہے۔ نمبر 2، کچھوے کے سینے میں اس لیے جلن ہے کہ کچھوا خود غرض ہے اور اپنی دانش مندی کسی کو نہیں دیتا۔ نمبر 3، اور بادشاہ کا محل اس لیے گر رہا ہے کہ اس کی ایک جوان بیٹی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل تعمیر نہیں ہو سکتا۔ غریب کسان یہ جواب لے کر تینوں کے پاس جاتا ہے۔ درخت اپنا خزانہ اسے دے دیتا ہے، کچھوا اپنی آدھی دانش مندی دے دیتا ہے، اور بادشاہ اپنی شہزادی کی شادی غریب کسان سے کر دیتا ہے۔ غریب کسان بادشاہ بننے کے بعد اپنے بھائی کو بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے بھائی کا کہنا غلط تھا، محنت سے غربت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ امیر بھائی سوچتا ہے کہ نہ جانے اب میرا بادشاہ بھائی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ میں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ حرف آخر۔ لوک کہانیاں عوام کی زندگی کی امنگوں، خوابوں اور کسی قوم یا قبیلے یا علاقے کے آدرشوں کی ترجمان ہوتی ہیں۔